بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب صوم سے سفر طائف پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا مقصد اور طائف کے سرداروں کے رویے کے بارے میں جان سکیں۔ سفر طائف کے واقعات پڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل اور برداشت کے بارے میں جان کر اس خوبی کو، اس وصف کو اپنا سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ جو ابھی ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا، شاباش، عام الحزن یعنی غم کا سال۔ اس سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں رہنا دو بھر ہو گیا تھا، بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کی اشاعت کا امکان بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اب وہ جو جگہ طائف، تو یہ شہر طائف مکہ مکرمہ سے 85 کلومیٹر 85 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ان کے ساتھ تھے۔ طائف کا راستہ بے حد دشوار تھا۔ اس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت پیش کرتے گئے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ طائف کے سرداروں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی شہر کے عام لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی انہوں نے، مگر کوئی بھی شخص آپ کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن طائف والوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، مگر ان کی طرف سے مسلسل انکار ہی سننے کو ملا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو طائف والوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو ہمارے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ تھک کر بیٹھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر بیٹھتے تو وہ آپ کو زبردستی اٹھا کر چلنے پر مجبور کر دیتے۔ اسی حالت میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی، ان کو بددعا نہیں دی بلکہ ان کے لیے دعا کی۔ شہر طائف سے نکل کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لی، ایک باغ میں ٹھہرے، انگور کی ایک بیل کے نیچے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ نامی سرداروں کا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر اپنے غلام عداس کو انگور دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ تو وہ جو غلام تھا عداس، وہ حیران ہوا کہ یہ الفاظ تو یہاں کے رہنے والے بولتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ مسیحی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پیروی کرتا ہے، ان کی تعلیمات کو وہ ماننے والا ہے، وہ مسیحی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہو، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ کا بوسہ لیا، تھوڑی دیر وہاں آرام فرما کر پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیے چل پڑے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو یہ طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس دوں۔ لیکن رحمت للعالمین خاتم النبیین ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اہم نکات۔ عام الحزن کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب ان کا رہنا مشکل کر دیا کفار مکہ نے، تو پھر آپ نے سفر طائف شروع کیا۔ وہاں جب طائف گئے، ان کے سرداروں کو، عام لوگوں کو دعوت دی، کسی نے ان کی بات نہ مانی اور بجائے بات ماننے کے الٹا وہاں کے اوالا لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دی۔ انہوں نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، ان کو زخمی کر دیا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی ان کی اعلیٰ صفات ہیں، اخلاق ہیں کہ ان کو بددعا دینے کی بجائے ان کے لیے دعا کی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں اس واقعے سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے یہ بات سیکھنی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے ہمیں اس پہ صبر سے کام لینا ہے۔ ہمیں فوراً اس کے لیے بددعا نہیں کرنی بلکہ ان کے لیے دعا کرنی، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کی یہ سنت ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے،
ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ نے درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جوابات یہی ہیں۔ درست جوابات پر آپ کو شاباش، اور اگر کوئی جواب غلط ہے تو اپنی اصلاح کیجیے۔ اسی طرح فل ان دا بلینکس، خالی جگہ بھی آپ نے پر کرنی ہے اور اپنے آنسرس ٹیلی کرنے ہیں۔ مزید یہ کہ آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے یہ چند سوالات ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔